اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ غزوہ تبوک میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری، یعنی کہ وہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر پائے، اور ان کی شرکت نہ کرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اور پھر ان کی جو توبہ قبول ہوئی وہ کس طرح ہوئی، یہ سارا واقعہ میں آپ کو بیان کرنے لگی ہوں۔ تو کہتے ہیں غزوہ تبوک کی لڑائی میں معذورین، یعنی کہ جو غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے، وہ 80 سے زیادہ منافق انصار میں سے تھے، یعنی کہ جو 80 سے زیادہ لوگ جو تھے وہ منافق تھے اور انصار کے لوگ تھے۔ وہ ان میں سے تقریباً بدو لوگ بھی ان میں تھے، جو من کے بدو جو تھے وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کے علاوہ ایک بہت بڑی جماعت جو باہر کے لوگوں میں سے ایسی تھی جو شریک نہ ہوئے تھے، اور وہ اتنا نہیں بلکہ یہ لوگ دوسروں کو بھی لا تنفروا فی الحر کہہ کر روکتے تھے، گرمی میں باہر نہ نکلو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے۔ ان کے علاوہ 3 پکے سچے مسلمان جو تھے وہ بھی بغیر کسی عذر کے جنگ میں شریک نہ ہو پائے۔ ایک تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے مراد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ تینوں حضرات کسی نفاق کے عذر سے نہیں ٹھہرے، بلکہ خوشحالی جو تھی ان کے پاس مال و دولت اور پیسے کی وجہ سے وہ جو ہے اس غزوہ میں جنگ میں شریک نہ ہو پائے۔ اور جس میں سے مراد بن ربیع کا جو باغ تھا وہ خوب پھل دیتا تھا۔ ان کا خیال ہوا اگر میں چلا گیا تو پیچھے سے یہ ضائع ہو جائیں گے، لڑائیوں میں تو میں ہمیشہ شریک رہا ہوں، اگر اس مرتبہ نہیں جاؤں گا تو کوئی مذاکرے والی بات نہیں ہے۔ مگر جب انہیں ان کی غلطی کا احساس دلایا گیا تو انہوں نے وہ باغ جس کی وجہ سے وہ جہاں میں جنگ میں شریک نہ ہو پایا، تو اس نے وہ سارا باغ جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ دوسرے حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو رشتہ دار تھے وہ ان کے گئے ہوئے تھے اور اتفاق سے وہ اس موقع پر واپس آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تو ان کے یہ خیال ہوا کہ ہمیشہ وہ شرکت کرتے رہتا ہوں، اگر اس موقع پر نہ جاؤں گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر جب ان کو اس غلطی کا احساس کیا گیا تو انہوں نے تمام رشتہ داروں سے جو ہے تعلقات ہی توڑ دیے، کیونکہ ان تعلقات کی وجہ سے وہ لڑائی میں شرکت نہ کر پائے تھے۔ تیسرے جو شخص ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا مال مجھے نہیں دیا تھا جتنا تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس جو خود اپنی ذاتی 2 اٹھنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی بھی 2 اٹھنیاں میرے پاس ہونے کی نوبت ہی نہ آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ یہ عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسری جانبوں کے حوالے دریافت فرماتے تھے۔ مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی شدت سے زیادہ تھی اور سفر بھی دور تھا، ان کے علاوہ دشمنوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے صاف اعلان فرما دیا تاکہ لوگ تیاری کر لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ ان کے رجسٹر میں ان کا نام لکھنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ مجمع کی کثرت کی وجہ کوئی شخص اگر اپنا نام چھپانا چاہتا تھا تو کسی کو معلوم ہی نہ ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھل پک رہے تھے اور میں بھی سامان سفر کی تیاری میں ارادہ کرتا چلو صبح کر لوں گا، ارادہ شام کو کر لوں گا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر روانہ ہو گئے اور مسلمان آپ کے ساتھ ساتھ، مگر میرا سامان جو ہے تیار ہی نہ ہوا۔ تو پھر میں نے یہ خیال کیا کیوں نہ ایسا ہو 1-2 دن میں تیار ہو کر تیاری کر لوں گا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ابھی وہ پہنچنے کا میرا زمانہ آیا ہی نہیں تھا کہ اس میں نے کوشش بھی کی مگر میرا سامان تیار ہی نہیں ہوا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو صرف مدینہ منورہ میں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سامان سفر میں جو ہے جنگ میں شریک ہو چکے ہیں۔ ابھی میں مدینہ منورہ میں دیکھتا ہوں تو وہی لوگ مجھے ملتے ہیں جن لوگوں سے میں ملاقات کرتا ہوں، تو وہی لوگ تھے جو منافق تھے اور کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے جنگ میں شامل نہ ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا کہ کعب مجھے نظر نہیں پڑتے، ناتے یہ کعب پر نظر نہیں پڑی، کیا بات ہے؟
تو ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ اس کو اپنے مال و جمال کی اکڑ نے روکا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا آپ نے غلط کہا ہے، ہم جہاں تک جانتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ نہیں بولے۔ حتیٰ چند روز میں انہوں نے واپسی کی خبر سنائی اور مجھے بہت پریشانی ہوئی، غم زدہ ہوا، رنج زدہ ہوا، بڑی فکر ہوئی کہ دل میں جھوٹے جو ہے عذر آنے لگے۔ اس وقت کسی فرضی عذر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غصے سے جان بچا لوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا۔ اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار مشورے سے مشورہ کرتا رہا، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کی کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچ کہنے کا ٹھان لیا، یعنی کہ میں آپ سے سچی بات کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریفہ یہ تھی کہ جب وہ سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، 2 رکعت تحیۃ الوضو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، وہیں تھوڑی دیر تشریف رکھتے ہیں کہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں۔ چنانچہ حسب معمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور منافق لوگ آ کر جھوٹے عذر کرتے، قسمیں کھاتے رہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حالات کے بارے میں معلوم بھی تھا، اور باطن تو اللہ کے سپرد فرماتے اور ظاہر کو آپ دیکھ لیتے۔ اتنے میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راضی کے انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا، میں نے کہ درگزر کیا۔ میں نے اس کا یا نبی اللہ آپ نے اعراض فرمایا ہے، میں خدا کی قسم نہ تو میں منافق ہوں، نہ مجھ میں ایمان میں کچھ تردد ہے، میرا ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا یہاں میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے اونٹنیاں خرید نہیں رکھی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس غصے سے معقول عذر کے ساتھ خلاصی پا لیتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، لیکن آپ کے متعلق مجھے معلوم ہے اگر آج میں نے جھوٹ سے آپ کو راضی کر بھی لوں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر آپ سے صاف صاف عرض کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا، لیکن قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے اتاب کو زائل فرما دے، یعنی آپ کی جو غصے کو ٹھنڈا کر دے۔ اس لیے سچ کہہ رہا ہوں، سچ ہی عرض کرتا ہوں، واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور جیسے فارق وسط والا میں اس زمانے میں تھا کسی اور زمانے میں اس سے پہلے کبھی نہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، پھر فرمایا اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اگر تو کوئی عذر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ ان لوگوں نے بتایا 2 شخص ایسے ہیں جن کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے، ایک حلال بن امیہ، دوسرے مراد بن ربیع۔ میں نے دیکھا کہ دونوں صالح شخص جو دونوں بدری ہیں وہ بھی میرے شریک جال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے سے ممانعت فرما دی کہ کوئی شخص بھی ہم سے کلام نہ کرے۔ اب یہ قاعدے کی بات ہے، غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہے، تنبیہ اسی کو کی جاتی ہے جس پہ اہلیت بھی ہو، اور اصلاح اس کی جاتی ہے جو اس کے قابل ہو، اس لیے ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ اس کو تنبیہ ہی کون کرتا ہے۔ کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بات کرنا چھوڑ دی، بولنا چھوڑ دیا، ہم سے اجتناب کرنے لگے، گویا دنیا بھی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین میں وجود اپنا تنگ ہونے لگا، سارے لوگ اجنبیوں کی طرح معلوم ہونے لگے، در و دیوار جو ہے بن گئے۔ مجھ سے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں گے، اور خدا نہ خواستہ حضور کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ کے لیے ایسے رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا نہ میری نماز پڑھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کون جا سکتا ہے؟ غرض ہم لوگوں نے 50 دن اسی حال میں گزارے۔ میرے اس دونوں ساتھی شروع ہی سے اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے، میں سب میں کبھی تھا، چلتا پھرتا، بازار میں گھومتا پھرتا، نماز بھی ادا کرتا،
مگر مجھ سے کوئی بات نہ کرتا، حضور کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت سے غور سے خیال کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لب مبارک جواب کے لیے بغیر کے لیے ہلے یا نہیں، یعنی کہ آپ نے میری سلام کا جواب دیا ہے یا نہیں۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ کھڑے ہو کر نماز پوری عطا کرتا، آنکھیں چرا کے دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں ہیں، اور جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے، اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ پھیر لیتے اور میری جانب سے اعراض فرماتے۔ اس غرض اسی طرح حالات گزرتے گئے، مسلمانوں کی بات چیت بند ہو گئی، مجھ پر ہر لمحہ ہر سیکنڈ بھاری ہوتا گیا۔ ابو قتادہ کی جو ہے دیوار پر میں چڑھا، وہ میرے رشتے دار کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت زیادہ تھے۔ میں نے ان پر اوپر چڑھ کر ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے انہیں قسم دے کر پوچھا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے اس کا بھی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے دوبارہ قسم دی، دریافت کیا، وہ پھر بھی چپ رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر پوچھا، انہوں نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہاں سے لوٹ آیا۔ اسی دوران ایک مرتبہ مدینے کی بازار میں جا رہا تھا، ایک قطبی جو نصرانی تھا شام سے مدینہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا تھا، کہنے لگا سنا ہے کوئی کعب بن مالک کا مجھے پتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا، وہ شخص ہے، وہ جا رہا ہے۔ غسان کے کافر بادشاہ کو خط مجھے لا کر دیا، اس میں لکھا ہوا تھا ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے آقا تم پر ظلم کر رکھا ہے، تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور کسی بڑے کی طرف اگر چھوٹے کو تنبیہ دی جاتی ہے، ان کو بہکانے والے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کو بہکا دیں۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر مجھے تنبیہ کرنے لگے، لالچ دینے لگے اور مجھے اسلام تک ہٹانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ یہ ایک اور مصیبت آئی، اس خط کو لے کر اس نے تندور میں پھینک دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے اعراض کی وجہ سے میری حالت یہ ہو گئی کہ کافر مجھے لالچ دینے لگے۔ اس حالت میں 40 روز ہم پر گزر گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہمارے پاس آیا، ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کیا منشا ہے؟ اس کو طلاق دے دو۔ کہا نہیں بلکہ علیحدگی اختیار کر لو۔ میرے دونوں ساتھی کے پاس انہی کی قاصد کو بھیجا گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنی میکے چلی جا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس فیصلے پر حکم نہ آ جائے۔ بالکل بوڑھے اور دوسری طرف جو حلال جو تھے، ان کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے کے عرض کیا، حلال بالکل جو ہیں بوڑھے ہیں، وہ جو ہے ان کی جو خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی کہا، اور جب میں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہی کہا گیا کہ آپ حلال کی طرح تم بھی اگر بیوی کی خدمت کی اجازت لینا چاہتے ہو تو تمہیں بھی مل جائے گی۔ میں نے کہا وہ بوڑھے ہیں اور میں جوان ہوں، نہ معلوم مجھے کیا جواب ملے، اس لیے میں جرت نہیں کر پایا۔ اسی حال میں 10 روز اور گزر گئے، ہم سے بات چیت میل جول چھوٹے ہوئے پورے 50 دن ہو گئے۔ لوگ 50 دن تک مجھ سے بات نہیں کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ ہو گئی تھی، زندگی دوبھر ہو گئی تھی، لمحہ لمحہ گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ سلا پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشخبری ہو تم کو۔ میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا، خوشی کے مارے رونے لگا، سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا، جس پر ایک شخص نے تو پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی کہ وہ سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے۔ میں جو کپڑے پہن رہا تھا وہ نکال کر بشارت دینے والی کی نظر کر دیے۔ خدا کی قسم ان 2 کپڑوں کے سوا کوئی اور کپڑا اس وقت میرے ملک میں نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے 2 کپڑے مانگے ہوئے پہنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس طرح کہ میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری کے لے کر لوگ گئے ہوئے ہیں۔
میں جب مسجد نبی حاضر ہوا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس میں حاضر تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے، اور سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مجھ سے ہاتھ ملایا، جو ہمیشہ ہی یاد رہے گا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو آپ کا چہرہ انور خوشی سے کھلکھلا رہا تھا، کھلا ہوا تھا، اور انور خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے اس وقت چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جائیداد جو ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا، بہتر ہے کہ خیبر کا حصہ رہنے دیے جائے، مجھے سچ ہی نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کرے کہ ہمیشہ سچ بولوں گا۔ تو میرے جو بہن بھائی ہیں اور ناظرین سننے والے، ان کو بارے میں